چوپائیوں میں پھیلنے والی چیچک کی بیماری جسے لمپی سکن کیٹل ڈیزیز کہا جاتا ہے، اس کے خاتمے کے لیے ماہرین نے فوری تمام صحت مند جانوروں کی ویکسینیشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے رضوان احمد سے۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ جی بالکل، لمپی اسکن کیٹل ڈیزیز جو ہے اس نے شہر کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے اور پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ وائرس رپورٹ ہوا ہے جو کہ چوپایوں اور خاص طور پہ گائے، بھینس، دمبے، بھیڑ، بکریوں میں جو ہے وہ سرایت کر رہا ہے، اور اس کے پھیلنے کی وجہ ہے وہ مکھی، پسو اور دیگر جوئیں وغیرہ جو کہ ایک جانور سے خون چوس کر دوسرے جانور میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا کیا حفاظتی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور کیسے اس کا خاتمہ ہوگا، یہ جاننے کے لیے پی ایچ ڈی زولوجی ڈاکٹر محمد منصور قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ڈائریکٹر ریکریشن کے ایم سی بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، فرمائیے گا اس ڈیزیز پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے اور اس کے جو ہے عام انسان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایپیڈیمک ڈیزیز ہے اور آپ نے جیسے بتایا کہ بلڈ سیکنگ انسیکٹس جو ہیں، ایکٹو پیراسائٹس جو ہیں، ان کے تھرو یہ پھیلتی ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ اور کیا ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں اس کے ڈیری فارم کے اندر جو بھی کام کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے احتیاطی طور پہ جو ہے اپنے گلوز یوز کریں، ایپرن یوز کریں، اور ڈیری فارم میں جاتے ہوئے اپنے شوز وغیرہ پہ پالیتھین بیگز وغیرہ جو ہے وہ ڈھانپ کے جائیں تاکہ یہ انفیکشن، اور پھر آ کے اس کو ڈسکارڈ کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک ٹاسک ٹیم جو ہے بنائی جانی چاہیے جس میں کہ جو ہے وائرولوجسٹ اور ایپیڈیمیولوجسٹ جو ہے نا ہونے چاہیے، اور تاکہ جو ہے اس کا صحیح طریقے تدارک کیا جا سکے اور جانوروں کی آمد اور جو ہے یہاں سے جانے پہ پابندی پروونشل لیول پہ جو ہے لگائی جائے، اور اس کو جو ہے اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو اینیملز ٹھیک ہیں ان کے اندر ویکسینیشن اسٹارٹ کی جائے، اور جو انفیکٹڈ ہیں ان کو سیگریگیٹ کیا جائے ان سے۔ بہت شکریہ۔ کہہ رہے تھے منصور قاضی کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جانوروں کی منتقلی کو روکا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر ویکسینیشن شروع کی جائے۔ بہت شکریہ رضوان۔ ایم کیو رہنماؤں کے خلاف میڈیا ہاؤسز پر حملے سے متعلق مقدمات کی سماعت، ملزمان، کیس کے گواہ اور پروسیکیوشن عدالت میں پیش۔ عدالت کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس اور رینجرز اہلکاروں نے قمر منصور سمیت 9 ملزمان کے وکیل عمران میوں کو کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ممتاز، کیا معاملہ ہے یہ؟ وکیل کو اندر آنے سے کیوں روکا گیا؟ جی دیکھیں، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایم کیو ایم رہنما کے خلاف میڈیا ہاؤسز پر حملے سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ملزمان، کیس کے گواہ اور پروسیکیوشن عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کے سیکیورٹی پر تعینات پولیس اور رینجرز اہلکاروں نے قمر منصور سمیت 9 ملزمان کے وکیل عمران میوں کو کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ 22 اگست کا کیس چل رہا ہے، اس سلسلے میں آج سماعت ہونی تھی۔ عمران میوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے 22 اگست کا کیس چل رہا ہے، ملزمان کا وکیل جو ہے اندر جانے دیا جائے، لیکن جو ہے ان کو وہاں سے جانے نہیں دیا گا، جس پر آج عدالت میں یہ سماعت ملتوی کر دی، جبکہ عمران میوں ایڈوکیٹ نے رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو بھی فاضل جج کے خلاف شکایت کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ ممتاز جمالی۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی 8 مارچ کو شرح سود کا فیصلہ کرے گی۔ ریسرچ سروے کے مطابق 53% شرح سود 9.75% پر برقرار رکھنے کی توقع ہے، جبکہ 40% کی رائے میں شرح سود میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائے گا ریسرچ سروے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی، اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو اجلاس ہے 8 مارچ کو شرح سود کا فیصلہ کرے گی۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے مانیٹری پالیسی پر مارکیٹ سروے کیا ہے۔ مارکیٹ سروے میں 53% کی رائے کہ شرح سود 9.75% برقرار رہے گا، جبکہ سروے میں 44% کی رائے کہ شرح سود میں 25 سے 50 بیسس پوائنٹ کی اضافے کی توقع کر رہے ہیں، اور سروے میں صرف 3% کی رائے ہے کہ شرح سود میں کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے جو ریسرچ رپورٹ کے مطابق سروے ہوا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے بعد جو کمیونٹی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جسے درآمدی اجناس کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی پر اثر پڑ سکتا ہے، اور 24 جنوری 2022 سے اب تک عالمی مارکیٹ میں عرب لائٹ آئل کی قیمت میں 21% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا ریسرچ رپورٹ میں کہ جنوری 2022 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ توقعات سے زیادہ 2.5 ارب ڈالر رہا ہے، اور رواں مالی سال 7 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 11 ارب 60 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا ہے۔
साथ ही जो महंगाई की जो शरह है वो फरवरी में जो है 12.30% रही है। और साथ ही वज़ीर आज़म ने जो पेट्रोल और डीजल फी लीटर 10 रुपए और बिजली 5 रुपए सस्ती की है। इस फैसला जो है उस वक्त आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में तेजी इजाफा हुआ है, जिससे पेट्रोल डीजल और बिजली की कीमत कम करने से हुकूमत को 300 अरब रुपए का बोझ देना होगा। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। तो बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शाह फैसल कॉलोनी में सहबा अख्तर पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची वालों को खूबसूरत पार्क्स मुहैया करते रहेंगे और शहर को खूबसूरत बनाते रहेंगे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। शाह फैसल कॉलोनी के एक पार्क में मौजूद हैं जो कि अपनी बहार दिखा रहा है और यहाँ पे फ्लावर शो भी हो रहा है और इसका सेहरा जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो मुर्तज़ा वहाब के सर जाता है। सर, कब तक जो है पूरा कराची जो है आपने जो शुरू किया है किसी न किसी पार्क को वो कर रहे हैं, तो ये सिलसिला क्या और इसमें आगे मजीद क्या चीज़ है? आप मौसमियाती बहार की बात करें, सियासी बहार की बात करें? हम मौसमियाती भी सियासी बहार भी दोनों। देखिए, मैं मौसमियाती बहार के लिए गामजन हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सपोर्ट से, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासी बहार के लिए गामजन है पाकिस्तान की आवाम के सपोर्ट के साथ। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कराची शहर के पास जो कि माजी में बंद कर दिए गए थे, प्राइवेटली इस्तेमाल हो रहे थे, उनको हमने रीएक्टिवेट करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया है और आप देख रहे हैं कि उन पार्क्स में बेहतरी आई है। एक बार फिर शहरियों के लिए उनको खोला गया है। इस पार्क में मैं पिछले 6 महीने में दूसरी बार आया हूँ। ये दूसरा फ्लावर शो हमने किया है और डीएमसी की इंतज़ामिया करी, और खुशी मुझे इस बात की होती है कि इसके लिए कोई एडिशनल अखराजात नहीं खर्च करने पड़ते। हर डीएमसी केएमसी का अपना पार्क्स डिपार्टमेंट है जो बड़ा मुतहर्रिक है, उसके पास तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ माजी में ये जो फूल पौधे थे ये कहीं नज़र नहीं आते थे। तो अब हमने जो नई रविश स्टार्ट की है कि इसको पब्लिक किया जाए, लोगों के लिए खोला जाए, वो हम करें। मुझे खुशी होती है कि कोरंगी जैसे पसमानदा इलाके के अंदर इस तरह की हमने फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है, और मुझे खुशी और ज़्यादा इस बात पे होती है कि पब्लिक का रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव है जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। अच्छा, आपने कोई कल भी एक जैसे जमात इस्लामी ने भी एक सेमिनार किया, कोई मास्टर प्लान में टोटल पार्क आपको पता है कराची में जो हैं और उनको आपने जो है रिस्टोर करना है और उसको दोबारा आवाम के काबिल के वो वहाँ आ सकें? तो इसमें कराची के अंदर मल्टीपल जुरिसडिक्शन का बड़ा इशू है, बिकॉज कराची में कोई एक इंतज़ामिया नहीं है जो लीड करती है। केएमसी भी है, डीएमसी भी है, केडीए भी है, एलडीए, एमडीए है, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और वफाकी इदारे हैं। तो मैं अपने इदारे के बिहाफ पे वो कह सकता हूँ कि केएमसी के 45 पार्क्स हैं जो डेजिग्नेटेड पार्क्स हैं। ये सारे 1 एकड़ से ऊपर एरिया के तो केएमसी के पास हैं। हमने अपनी वेबसाइट पे उन पार्क्स की लोकेशन, पार्क्स की डिटेल डाली हुई है, कितने पार्क्स रिहेबिलिटेट हो चुके हैं, कितने रिहेबिलिटेट किए जा रहे हैं, उनकी तफसीलात भी हमने शाया की हुई है। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जिनका कहना है कि ये पार्क जो है ये सिलसिला जारी रहेगा और कराची वालों को बहुत खूबसूरत पार्क जो है वो मुस्तकबिल में भी और जिस तरीके से हो रहा है वो मिलते रहेंगे, तो बेहतरीन जो है वो अपना वक्त गुजार सकें। जी ठीक है महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। नकीबुल्ला कत्ल केस में मकतूल के वालिद की राव अनवार की जमानत मुस्तरद करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसने नकीबुल्ला कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम राव अनवार की जमानत मनसूख करने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की है। दौरान समाअत मुलजिम राव अनवार के वकील ने अदालत को बताया कि तमाम ही गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान का बयान कलमबंद होना है, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर डॉक्टर रिजवान का बयान कलमबंद हो गया तो जल्द ही नकीबुल्ला कत्ल केस में फैसला सामने आ जाएगा। लिहाजा जो नकीबुल्ला के वालिद की जानिब से मुलजिम राव अनवार की ज़मानत मनसूख करने से मुतल्लिक दरख्वास्त है उसकी समाअत को मुलतवी कर दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। इससे कबल नकीबुल्ला के वालिद ने अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि मरकज़ी मुलजिम राव अनवार की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जो ज़मानत मंजूर की गई है उसमें हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया, लिहाजा नकीबुल्ला कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम राव अनवार की ज़मानत मनसूख की जाए। आज इसमें समाअत हुई और अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। बीच लग्जरी होटल में 13वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। अदबी मेले में आज दूसरे दिन भी मुख्तलिफ सेशंस होंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वाजिद अस्फहानी से। जी वाजिद, आज कौन कौन से अहम सेशंस होंगे?
جی آج کراچی لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا دن ہے اور کل جو یہاں پہ تقریبات ہوئی تھی اس میں صدر عارف علوی نے پروگرام کا افتتاح کیا تھا جو 3 روزہ ایونٹ ہے. اس کے علاوہ داستان گوئی پر بات ہوئی تھی, اس کے علاوہ اردو شاعری پہ کل گفتگو ہوئی تھی. آج بہت سارے سیشن ہوں گے. اردو فکشن کے 75 سال, ڈاکٹر یونس بٹ کی ترش و شیریں باتیں, تعلیم پر بات ہوگی, لوکل گورنمنٹ پہ ہوگی, اردو ادب میں عورت کے کردار پر بات ہوگی, خارجہ پالیسی, انگلش فکشن, پشتو ادب, سوشل میڈیا, مشاعرہ ہوگا جس میں بڑے نام و گرامی شاعر آئیں گے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ بڑے بڑے لوگ اس سیشن میں آج کے دن شرکت کریں گے اس میں عارفہ سیدہ زہرا, نور الہدیٰ شاہ, مہتاب اکبر راشدی, اصغر ندیم سید, اسد عمر, غازی صلاح الدین, انور مقصود, افتخار عارف, انور شور, کشور ناہید, صابر ظفر. اس کے علاوہ مشاعروں میں مزید جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں امبرین حسیب عمر. اس کے بعد آرٹسٹ بھی یہاں پہ شامل ہوں گے جن میں سے بلال مقصود کا نام بھی یہاں میں شامل ہے. سیاستدانوں میں مفتاح اسماعیل ہوں گے, میدان میں قیصر بنگالی, شبر زیدی, فریاد صاحب کھٹا ہوں گے, یہاں پہ ظفر علی ہوں گے, خارجہ پالیسی سے اعزاز چودھری ہوں گے, رضا رومی ہوں گے. تجزیہ کاروں میں اردو ادب کا ایک بڑا نام ناصر عباس نیّر ہوگا, ہما بقی یہاں پہ ہوں گی, مظہر عباس ہوں گے, ناصرہ اقبال ہوں گی اور شہناز وزیری کے علاوہ یہاں پہ اور بہت سارے معززین جو ہیں وہ مندوبین میں شامل ہوں گے. لیکن سب سے بڑی بات جو یہاں پہ ہے کہ انتظامیہ نے شروع میں کہا تھا کہ یہاں پہ وہ SOPs کا خیال رکھیں گے. کوئی SOPs کا یہاں پہ خیال نہیں کیا جا رہا, کوئی ماسک نہیں کسی نے لگائے ہوئے. اس کے علاوہ نہ کوئی ویکسین کا چیک کیا جا رہا ہے. یہ آج مغرب تک 7 بجے تک یہ تقریب آج کے دن جاری رہیں گی جس میں مشاعرے کے بعد آج کے دن کا اختتام ہوگا. بہت شکریہ واجد. کو بتاتے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہے. الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کر لیا ہے. چیف سیکرٹری سندھ 10 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے. اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان متوقع ہے. آپ کو بتا رہے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کر لیا ہے. چیف سیکرٹری سندھ 10 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے. اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی متوقع ہے. آپ کو بتا رہے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہے. الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کر لیا ہے. چیف سیکرٹری سندھ 10 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے. اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان متوقع کیا جا رہا ہے. اہم خبر ہے آپ کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کر لیا ہے اور چیف سیکرٹری سندھ 10 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہے. الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری سندھ کو طلب کر لیا ہے. چیف سیکرٹری سندھ 10 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے. اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کا تاریخ کا اعلان بھی متوقع کیا جا رہا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے دوران بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی متوقع ہے. کیڈٹ کالج کراچی میں محافظ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا. مشاعرے میں معروف ادبی اور علمی شعراء نے طالب علموں کا لہو گرمایا. طلباء کی بڑی تعداد نے مشاعرے میں شرکت کی. مزید تفصیلات جانیں گے سعید زبیر راشد سے. جی زبیر آگاہ کیجیے. ہاں جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ پروفیسر ملک ظہور صاحب اس وقت میرے ہمراہ موجود ہیں اور آج کیڈٹ کالج کراچی میں آج محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس مشاعرے میں طالب علموں کی جانب سے کافی بڑی تعداد میں شرکت کی گئی تھی. سر یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں ادبی اور یہ علمی آج جو ہے مشاعرہ آپ لوگوں نے منعقد کیا, کیا سمجھتے ہیں طالب علموں کے لیے آج کے ٹائم پہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جدید دور ہے جس کو ایک ٹیکنالوجی کا دور آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہہ سکتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی میراث کا اور ہمارے طالب علموں کو اپنے ورثے کا بھی پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ قومیں اگر اپنے ورثے سے جڑی رہیں تو وہ ترقی بھی کرتی ہیں اور ان کی تنزلی کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں. اور ان مجالس کے ذریعے بالخصوص مشاعروں کے ذریعے ہمیں اپنی ادبی روایت سے جڑے رہنے کا موقع ملتا ہے. تو میرے خیال سے اس قسم کے مشاعرے اور اس قسم کی ادبی مجالس بہت ضروری ہوتی ہے. بہت شکریہ پروفیسر ملک ظہور احمد صاحب اس وقت ہمارے ہمراہ موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے مشاعرے کا کیڈٹ کالج کراچی جو ہے انعقاد کرے گا. البتہ گورنمنٹ سیکٹر ہو گیا یا پرائیویٹ سیکٹرز ہو گیا, اگر پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی اس طرح کے مشاعروں کا انعقاد ٹھیک ہے زبیر, آپ کا بہت شکریہ.